بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کیا گیا اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام کرتی ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی ایک الگ چیز ہے، جینا ایک الگ بات ہے۔ ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں، باغ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ جن سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، اکثر وہی لوگ محسوس ہوتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھیں گے، لوگ دلوں سے سنیں گے، اور اگر زبان سے بولنا سیکھیں گے تو لوگ صرف کانوں سے ہی سنیں گے۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے تو وہ سب سے پہلا الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں، بنا دیکھے کہ قصوروار آپ ہیں یا خود۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا جو اچھا ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو خود اچھا ہے، آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ احسان یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا بنیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں؟ ایسے خواب کو عزت اور تعریف سے دیکھیں جو آپ کو اڑنے پر اکساتا ہے۔ اگر ذہن آپ کا خادم ہے تو آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ آپ کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور آپ کی سوچیں بیج ہیں۔ آپ اپنے باغ میں پھول بھی اگا سکتے ہیں اور جڑی بوٹیاں بھی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے رضامند ہونا کافی نہیں، اسے کر گزرنا ہوگا۔ اچھی بات کو جان لینا ہی کافی نہیں، اسے اپنے اوپر لاگو بھی کرنا ہوگا۔ آپ کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے، جب آپ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت پر غور کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی اس نعمت کا شکر ہے۔ زبان سے جتنا بھی شکر کر لیں مگر دل سے خوشی نہ تو ایسی کیفیت سے شکر گزاری کے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ شکر گزاری خوف، فکر اور ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اور خوشی، آسائش اور ذہنی سکون لاتی ہے۔ زندگی یہ نہیں چاہتی کہ ہم سب بہتر ہوں، زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ ہم سب سے بہترین کوشش کریں۔ آسمان پر ٹھکانے کسی کے نہیں ہوتے، جو زمین کے نہیں ہوتے وہ کسی کے نہیں ہوتے۔ اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں۔
رشتے اور شیشے میں ایک خوبی سانچی ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے تناؤ اور بوجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ رشتہ توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا۔ بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا یکساں تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ایک بہانہ مل جائے گا۔ معیار بناؤ، لوگ سمجھدار ہیں خود پہچان لیں۔ کہنے والوں کو کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو مت دینا، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کریں گے۔ ہمیں دکھ محسوس کرنا چاہیے لیکن اس کے بوجھ تلے دبنا نہیں چاہیے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی بھی ناگوار ہو مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، انسان دنیا کو طلب کرتا ہے اور موت اسے طلب کرتی ہے۔ رویا اس کے سامنے جائے جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے اور مشکلیں بھی حل کرتا ہے، اور وہ صرف میرا رب ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔